کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ رحیم و غفور ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سوا۔ مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا، میں کب کہاں ہوں گا، کن کے ساتھ ہوں گا، مجھے نہیں پتا۔ میں اندھیری وادی میں چل رہا ہوں، مگر ایک بات بتاؤں، کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ میں آج اپنی زندگی کے جس مقام میں، جس تاریخ میں سانس لیتے ہوئے یہ تحریر لکھ رہا ہوں، مجھے یہاں وہ میرا بادشاہ لایا ہے۔ میرے پاس اس کا تعارف ہے، وہ مہربان، رحیم، کریم، سننے والا، جاننے والا، سب یاد رکھنے والا اور بے تحاشا محبت کرنے والا رب ہے۔ اور اس تعارف کے بعد میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے تنہا نہیں کرے گا۔ مجھے دعائیں اس نے سکھائی ہیں، میرے دل کی طرف اور سجدوں کے آنسوؤں سے وہ واقف ہے، تو پھر وہ مجھے دے گا سب، چاہے جتنا اندھیرا آئے۔ میں جانتا ہوں وہ ہے، وہ میرے پاس ہے، اور وہ میری سب خواہشات ضرور مکمل کرے گا۔ وہ میرا بہت پیارا مالک ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ساری باتیں بھی تسلیم کی ہیں جن پر ماضی میں میں نہیں مان سکتا کا لیبل لگایا کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں اس متاع جاں کو کھونے پر خاموشی باندھ کر دیکھا ہے جس کے بارے میں میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر کا دعویٰ کر چکا تھا۔ میں نے ان بری خصلتوں کو بھی اپنایا ہے جن پر کبھی نہیں کروں گا کا مستحکم اعلان کر چکا تھا، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑا جن پر فار ایور کا ٹیگ چسپاں کیا تھا۔ غرض یہ کہ باحیثیت انسان میں کچھ نہیں، میرے دعوے، وعدے، اعلان ایک پل کی مار ہے، اور تقریباً ہم سب ہی ایک نہ ایک دن ضرور ان سب باتوں پر یقین لے آئیں گے۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، ان سے کہنا بہت اداس ہوں میں، یہ دل نہیں لگتا، کہنا بہت اکیلا ہوں، کہنا میں رویا کرتا ہوں، کہنا مجھے قرار نہیں ہے، انتظار بہت، ان سے کہنا وہ مجھ سے باتیں کریں، کہنا زبان سوکھ گئی لیکن کلام باقی ہے، ان سے کہنا وہ اب ملے مجھ سے، ان سے کہنا مجھے بلائیں کبھی۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے، جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے پہ گلہ نہ کرنا، وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے، لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ لو کہ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو۔ بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بھر کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے، جو منہ پھیر لے اسے چھوڑ دو۔ جسے چاہا جائے اسے پایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ ہر زخم دوسروں کو دکھایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ جو دل کو بھاتا ہے، منفرد نظر آتا ہے، اسے دل میں بسایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے جس کا دیدار ہو جائے، اسے پاس بھی بلایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ لوگ تو یوں ہی خاص ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ چیزیں زندگی کو سکھا دیتی ہیں، آپ نہ بھی سیکھنا چاہیں تب بھی سکھا دیتی ہیں۔ مجھے اپنے من پسند انسانوں اور چیزوں کو خود تک رکھنے کی خواہش تھی، اپنے لیے ان کی محبت میں شراکت داری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ میں سمجھوتا کرنا سیکھ آیا، اور اس کے بعد زندگی نے مجھے آرٹ آف لوزنگ سکھانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک ایک کر کے جان سے زیادہ عزیز تر چیزوں اور لوگوں کو کھونا شروع کر دیا۔ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گا، تمہیں یاد کر کے روؤں گا، تو سنو، ایسا نہیں ہوگا۔ میں کھونے کا ہنر سیکھ چکا ہوں،
4 दिन किसी की भरपूर तवज्जो पाकर हवा में उड़ने से गुरेज करें, क्योंकि वही शख्स अगले 4 दिन में आपको ज़मीन पे पढ़ा भी सकता है। ज़िंदगी ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सिखा दिया, मगर अभी भी उसे एक लम्हे को बताने का फन नहीं आ सका कि जब बेतहाशा हंसते हुए अचानक ही आंखें भर आएं, या बहुत बड़े हजूम में अचानक तन्हाई घेर ले, या बड़े पुरजोश तरीके से ख़रीदारी करते हुए अचानक हर चीज़ बेमायनी लगने लगे, या एक मुकम्मल मंज़र किसी बड़ी महरूमी का एहसास जगा दे। बहुत जदोजहद से तराशी गई हाल की खुशियों पर अचानक माजी का साया लहराने लगे। वो एक लम्हा जब जहन में सब एहसासात अचानक गड़बड़ हो जाएं, अभी उस लम्हे को गुजारना सीखना है। कभी कभी मैं इस दिल को समझा लेता हूँ कि जो चला गया है वो अच्छा नहीं था, वो बेहतर नहीं था, तभी दूर कर दिया गया मुझसे। और तब ऐसा लगता है जैसे सब्र आ गया हो, मगर फिर अगले ही लम्हे कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि दिल फिर से उसी पुरानी याद की गिरफ्त में आ जाता है। फिर यूँ लगता है जैसे वो सब्र बस गम का एक छोटा सा वक्फा था। फिर दिल अल्लाह से ज़िद करने लगता है, अल्लाह से फिर से वही चीज़ मांगने लगता है, और फिर से उसी कुर्ब में मुब्तला हो जाता है। ये अधूरी यादें और बातें ना जाने क्यों पीछा नहीं छोड़ती हैं, ना जाने क्यों दिल को वही चीज़ पसंद आ जाती है जो मिल नहीं सकती, ना जाने क्यों हम उम्र भर बिला वजह भागते रहते हैं। काश उस वक्त अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे कि हम उसकी मसलिहतों को समझ सकें, या फिर हम खुद को सही या गलत समझा सकें। लेकिन अगर ऐसा हो तो आजमाइश कैसे होगी, हमारे यकीन का इम्तिहान कैसे किया जाएगा। इसलिए कभी कभार कुछ बुरा होने में भी हमारी बेहतरी होती है, क्योंकि वो चीज़ हमें बुरी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह तो सब जानता है और वही सब्र देने वाला है। आए रब कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तेरी जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है, वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है, वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, ऐ मेरे रब, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा, और हम सबको माफ़ फरमा, और हम सब से राज़ी हो जा।